مصطفیٰ خیر برا تیرے جا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر برا تیرے جا کوئی نہیں کھلوں کا آپ کا حسن مبارک، آپ کا چہرہ انور، آپ کا قد کاٹ، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز، آپ کی ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ اس کا ثانی کہیں موجود نہیں ہے۔ کیسا حسن تھا کہ سب سے زیادہ حسین دنیا میں سیدنا یوسف علیہ السلام گزرے، لیکن شب معراج جب مسجد اقصی میں ملاقات ہوئی نا اللہ کے حبیب سے، رب کے محبوب سے جب ملاقات ہوئی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کی، تو دست بس کا ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے سونیا اس سے پہلے میں یہی سمجھتا رہا کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسن مجھے ملا ہے، لیکن وہ سونیا مجھے دیکھ کے میں یوسف بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ میرا حسن تو تیرے زلف کے اقبال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، میرا حسن تو تیرے زلفوں کے بالوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تیرے زلفوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو اس انداز میں بنایا۔ سیدنا حسان بن ثابت سے پوچھے نا، سیدنا حسان بن ثابت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پوچھا کہ حسان ہماری نعت تو سناؤ، کہا حضور آپ کی نعت کیا سناؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جگ سے نرالا بنایا ہے، انوکھا بنایا ہے، آپ جیسا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں۔ کہ حسان کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اتنی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی رضا سے پوچھ کر بناتا رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ کہتے گئے ہیں آپ کا نام آپ کو اسی انداز میں تخلیق فرماتا گیا ہے۔ اسلام کا حسن مبارک کیسا تھا؟ ہجرت کی رات جب حکم آیا ہجرت کرنے کا، سونیا ہجرت کرو، مکے کو چھوڑو اور مدینے کو آؤ، جس شہر کو لوگ یثرب بیماری کو شہر کہتے ہیں، حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا سے ہر قسم کی بیماری کو دور کر کے آؤ۔ اور یہاں پہ ایک نکتہ دیتا چلتا کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ظاہری، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں باطنی۔ میرا نبی تو نبی ہے، میرے نبی کی نسبتیں بھی ایسی ہیں، نبی کے صحابہ ہوں تو وہ بھی بہت ساری بیماریوں کا پتہ بتا جاتے ہیں، نبی کے اہل بیت ہو تو وہ بھی بہت ساری بیماریوں کا پتہ بتا جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والا ہو یا اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنے والا ہو، سمجھ جایا کرے تو اس کے اندر ڈی این اے کی بیماری ہے، اس کے ڈی این اے میں کچھ مسئلہ ہے، کچھ خرابت ہے، اس کے خود میں کچھ آمیزش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بغض رکھا ہوا ہے، ان کی نسبتوں کے ساتھ بغض رکھنے والے کا یہ معاملہ ہے، تو پھر سوچو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھنے والے کا کیا معاملہ ہوگا۔ خیر ہم نے محبت کی بات کرتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات دو شخصیات بلائیں، اور ان دونوں شخصیات کا امتیاز یہ ہے کہ ایک شخصیت وہ ہے جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ایک شخصیت وہ ہے جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور دوسری ہستی وہ ہے، دوسری شخصیت وہ ہے، دوسرا عظمتوں والا بندہ وہ ہے کہ جسے میرے نبی نے خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ ایک ہستی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اور دوسری ہستی ہے مولا مشکل کشا کی. میرے نبی نے بلایا اور حکم ارشاد فرمایا, فرمایا صدیق رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہے, مکہ کو چھوڑ کے مدینے کی طرف جانا ہے. بڑی جلدی کی بات کر رہا, میں نے حسن مصطفیٰ کے متعلق بات کرنی ہے, حضور کا حسن مبارک کیسا تھا. فرمایا صدیق ہمیں ہجرت کر کے جانا ہے, رب کا حکم آ گیا ہے, تم میرے ساتھ چلو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں, میں تو جان آپ کے قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہوں. وطن چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے, آپ حکم کیجیے, جس وقت آپ حکم ارشاد فرمائیں گے ہم وطن چھوڑ دیں گے. فرمایا علی تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہیں میرے بستر پہ آرام کرنا ہے, میرے بستر پہ سو جانا, اور خدا بندے کہ میرے پاس کچھ امانتیں پڑی ہیں, صبح امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے چلے آنا, وہاں پہ ملاقات ہوگی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکم کے ساتھ تشریف لے کے جانے لگے. مولا مشکل کشا آپ کے بستر مبارک پر آرام کرنے کے لیے گئے, وہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے سو گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ واحد تلواروں میں سائے ننگی تلواریں لے کے لوگ کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا تھا علی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں اور آگے تم بستر پہ ملے اور وہ تجھے شہید کر دے, تجھے قتل کر دے. تو پھر مولا علی مشکل کشا کو کیسے آ گئی؟ تو میں نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو, آؤ مولا علی مشکل کشا سے پوچھتے ہیں. جب پوچھا مولا مشکل کشا سے کہ علی آپ کو ساتھ نیند کیسے آ گئی؟ ایسے موقع پہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کہیں دور سے کوئی بندہ چل پڑا ہے, دشمن آگے مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے, کہ شاید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, یا مجھے کوئی نقصان پہنچا دے, بندے کو نیند نہیں آتی. آپ کو جب پتہ تھا کہ گھر کے بعد محاصرہ کیے بیٹھے ہیں, آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا میرا ایمان تمہارے جیسا کچا تو نہیں, میرا ایمان یہ ہے کہ نبی جو بات کہہ دیں پھر وہ ہو کے رہتی ہے, نبی جو بات ارشاد فرما دیں پھر ہو کے رہتی ہے. میں اس سے پہلے ساری زندگی یا اس کے بعد میں چین کی نیند نہیں سویا, کبھی یہ یقین نہیں ہوا کہ صبح کر پاؤں گا کہ نہیں. لیکن جب حضور نے فرمایا تھا نا اے علی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا, وہاں پہ ملاقات ہوگی, مجھے یقین ہو گیا تھا. پھر میں بڑے چین کی نیند سویا, بڑے سکون کی نیند سویا. اے علی کیوں؟ فرمایا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ باقی راتوں میں مجھے یقین نہیں تھا کہ صبح کر پاؤں گا یا نہیں, لیکن آج کی رات مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج اسرائیل نے میرے پاس نہیں آنا ہے, آج میری مدت نہیں ہوگی. جب حضور فرما کے گئے مدینے میں ملاقات ہوگی. خیر بڑا مشکل کشا بستر پہ آرام فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام سفر پہ روانہ ہوئے. چلتے چلتے ایک مقام پہ حضور نے فرمایا صدیق ہم سفر پہ تو نہیں کر آئے ہیں, ذرا یہ تو بتاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی شے بھی لے کے آئے ہو کہ ساتھ کوئی نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی کہوں یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرا سب کچھ آپ کے قربان جائے. آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ سفر کرنا ہے, میں بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکل پڑا ہوں. کوئی چیز ہم ساتھ نہیں لے کے آئے, کوئی جاتے راہ کوئی سفر کا ساز و سامان ہم لے کے نہیں آئے. آپ نے جس انداز میں حکم دیا تھا بس میں اسی انداز میں نکل آیا ہوں. فرمایا پھر ایسا کرو, یہ سامنے سکیاں نظر آ رہی ہے, جھوپڑی نظر آ رہی ہے, اس میں جاؤ اور پتہ کرو کوئی کھانے پینے کی چیز میسر ہو تو وہ لا کے دیں, ہم وہ چیز نوش فرمائیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی حضرت سے دینے کے لیے آئے تھے, جس نبی نے ساری زندگی کسی سے مانگا نہیں, وہ آج اس دنیا سے کیوں طلب کر رہے ہیں کھانے کے لیے؟ تو آگے جب آپ روایت سنیں گے تو آپ کو سمجھ لگیں گی کہ یہ مانگنا بھی نبی کا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا, بلکہ اس دنیا کے مقدر چمکانے کے لیے تھا. حضور جانتے تھے کہ 10 سالی کا عالم ہے, 10 سالی ہے, جانور کو چارہ نہیں ملتا, جانور اس انداز میں پلتے نہیں, اور جب پلتے نہیں خوراک مہیا نہیں ہوتی, اس بیابان جنگل میں ان کا اور کوئی آسرا نہیں. فرمایا چلو جاتے جاتے ان کا مقدر چمکا جاتے ہیں, ان کے اوپر بھی کرم کر جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر اندر داخل ہوئے. ماں پر ایک گڑیا گھر کے کونے میں موجود ہے, سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ کہا وہ آنے والے 10 سالی کا دور ہے, اور کوئی چیز موجود نہیں. جو بکریوں کا ریوڑ تھا, بھیڑوں کا ریوڑ تھا, وہ لے کے میرے شوہر جنگل کی طرف گئے ہیں. گھر میں یہ بکری ہے, یہ بھی گھر میں اس وجہ سے رہ گئی ہے کہ بیمار ہے, لاغر ہے, دیکھ سکتے ہو بڑی کمزور ہے. کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دوسرا نکال دیں. کہنے لگی بیمار بکری ہے, اسی وجہ سے ریوڑ سے الگ کر کے گھر میں رکھی ہے, کمزور بھی ہے, اس کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا بڑھیا تو نہیں جانتی, تو اجازت تو دے, ید اللہ والے گھر والے ہاتھ دھونے کی دیر ہوگی, اس کے دودھ میں دودھ اتر آئے گا. سیدنا صدیق اکبر نے جب ہاتھ خدمت کیا, کہنے لگی ٹھیک ہے جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صدیق سے کہو کہ کوئی برتن لے کے آئے کہ جس میں ہم دودھ نکال کے لائیں. وہ بڑھیا اندر گئی, بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کے آئی, بڑا سا لکڑی کا پیالہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑھیا کو پتا تھا کہ بکری بیمار ہے,
لاچار ہے، اتنا دودھ نہیں نکلتا، پھر وہ بڑا پیالہ کیوں لے کے آئی؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا تھا، جب روح جہاں دیکھا، روح حبیب خدا دیکھا نا، تو پھر اسے سمجھ آ گئی کہ جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے اس کے باقی کمالات کیسے ہوں گے۔ تو بڑا پیالہ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئی، پیالہ پیش کیا، حضرت کریم علیہ السلام نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیرا، بکری کا دودھ گزر آیا، پیالہ بھر گیا، حضور نے خود بھی نوش کیا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی نوش کیا، باقی دودھ وہاں پہ چھوڑ کے حضور تو چلے گئے۔ اب شام کے وقت جب اس نے مابد کا گھر والا، اس کا شوہر گھر آیا نا، اس سے پہلے آتا تھا وہ ایک بے رونقی ہوا کرتی تھی، ویرانہ ہوا کرتا تھا، جنگل کے اندر ایک گھر ہو چھوٹا سا، آگے پیچھے کوئی آبادی نہ ہو تو ویسے ہی سناٹا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب شام کو واپس آتا تو سناٹا ہوتا تھا، بے رونقی ہوتی تھی، لیکن آج اپنے گھر سے کافی دور تھا اور آتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا کہ آگے کوئی ایسا، کسی نے عطر بکھیر رکھے ہیں، کسی نے خوشبو بکھیر رکھی ہے، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوا کہنے لگا وہ میری زوجہ، آج گھر بڑا مہنگا مہنگا ہے، آج گھر کے اندر بڑی خوشبو ہے، آج گھر کے اندر بڑی رونق ہے، آج محسوس نہیں ہو رہا کہ شام ہے، اجالے ہی اجالے محسوس ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ زوجہ بول کے کہنے لگی اے سرکار، باقی تو میں کچھ نہیں جانتی، آج دن پہ 2 قانون آئے تھے کہ انہیں کی آمد کا اثر ہے کہ ہمارے گھر سے محض آ رہی ہے، ہمارے گھر سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتا، وہ جو آئے تھے ان کا نام پتہ بھی پوچھا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگی میں تو ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی ہوں، دونوں بڑے حسین تھے، لیکن ایک آقا لگتا تھا، ایک غلام لگتا تھا۔ کہا اچھا یہ پہچان تمہیں کہاں سے کی؟ ایک آقا لگتا تھا، دوسرا غلام لگتا تھا۔ فرمایا وہ جو آقا لگتا تھا نا، اس کے لبوں سے بات ابھی پوری نکلتی نہیں تھی، جو غلام جسے میں غلام کہہ رہی ہوں وہ پہلے عمل کر چکا ہوتا تھا۔ فرمایا جو آقا لگتا تھا اس کے لبوں سے بھی پوری بات نکلتی نہیں تھی، غلام پہلے عمل کر دیتا تھا۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ آقا تھا، ایک غلام تھا۔ کہا غلام بھی بڑا ہی خوبصورت تھا، غلام کا چہرہ بھی بڑا نورانی تھا، لیکن وہ جو آقا تھا نا، اس کا چہرہ، اس کا حسن، اس کے چہرے کے اوپر نور اتنا تھا، اس کا نورانی چہرہ اپنے اندر اتنی کشش رکھتا تھا کہ میں تو سارا کا سارا وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہی ہوں، مجھے تو نام معلوم کرنے کا وقت ہی نہیں ملا ہے۔ کہا اچھا یہ تو بتا اس نورانی چہرے کے حلیہ کیا تھا، آنے والوں کا حلیہ کیا تھا، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے، اگر انہیں پہچاننا ہو تو وہ کیسے محسوس ہوتے تھے؟ کہا وہ ملیحی چہرے والے تھے۔ ملیحی چہرہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے استاد گرامی شاہ حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ کی زبان سے اگر ملیحی چہرے کی تعریف کریں تو آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا ملیحی چہرہ وہ ہوتا ہے کہ جسے ایک بار بس نظر پڑ جائے تو پھر بندے کے دل میں کھل جائے، اسے ملیحی چہرہ کہتے ہیں۔ اور پھر ملیحی چہرہ کسے کہتے ہیں؟ ملیحی چہرہ اس چہرے کو کہتے ہیں جس کے اوپر ایک دفعہ نظر پڑ جائے تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر مجبور کر دیتا ہے کہ بندہ بار بار اس چہرے کا طواف کرتا رہے۔ تو صحابہ کرام سے اگر پوچھیں، صحابہ کرام آپ تو زندگی میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح نا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے چوتھویں رات کا چاند چمک رہا ہو، کوئی کہتا ہے حضور کے رخسار ایسے تھے کہ جیسے سورج کے اوپر بندہ اپنی نظریں نہیں جما سکتا، حضور کے رخسار مبارک ایسے چمک رہے ہوتے تھے کہ بندہ نظر جما کر انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ حضور کا چہرہ مبارک، حضور کا حلیہ مبارک اگر پوچھنا ہے تو مختصر کر کے اتنی باتیں یاد رکھ لو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تقریب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا تقریب فرمایا گیا ہوگا، نہ ہی اس کے بعد یہ تقریب ہونا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اور اعظم چشتی سے اگر کوئی پوچھے اے اعظم چشتی تیرے اوپر حضور کا بڑا کرم رہا ہے، رب رسول کا بڑا کرم رہا ہے، تو ذرا تشریح تو کر صحابہ کرام کے اقوال کی، تمہیں مابد میں جو کہا کہ ملیحی چہرے والے تھے، تو اس ملیحی چہرے کی تشریح کس انداز میں کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیر بہرانی نے جو دیکھ کے کہا تھا نا اس صورت میں جانا تھا، کہا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ تجھے میرا محبوب دیکھا جن کے بچن شرے مارے دن چڑیا رے رخ تو نکال ہٹاوے جیسا ہاتھ کھلا
کھلا قامت جبے آج میرا سونا مائے سنو کترے نظر نہ آوے سیدہ حلیمہ سے کسی نے پوچھا تھا نا جب آپ حضور کو دیکھ کے اپنے گھر تشریف لائیں آگے رسول اللہ شریف کی آمد ہے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. آج جب آقا کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے کے آئی نا کچھ دن گزرے تو محلے والی کو جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب اکٹھی ہوتی ہیں پھر ایک دوسرے سے حال حوال پوچھتی ہیں کوئی بات ایسی دیکھ لیں جو پہلے نہ دیکھی ہو یا کہیں پہ کوئی بات ہو جائے تو پھر وہ ڈسکس کرتی ہے فلاں موقع پہ یہ کام ہوا تھا بتاؤ تو ذرا یہ کیوں ہوا تھا کیسے ہوا تھا تو وہ دنیا اکٹھی ہو گئی عورتیں اکٹھی ہوئی اور کہیں لگی حلیمہ کچھ دن پہلے تو تیری یہ حالت تھی کہ تیرے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوتا تھا تیرے پاس اشیاء ضرورت مہیا نہیں ہوتی تھی اور آج تو تیرے ہاتھ میں کون سی ایسی دولت کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے کون سا ایسا تیرے ہاتھ میں ہیرے جواہرات آ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ دن تو دن تو ساری ساری رات جلا رکھتی ہے دن کو تو تیرے گھر میں اجالا ہوتا ہی ہوتا ہے رات کو بھی تو اجالے کیے رکھتی ہے ساری ساری رات چراغ جلائے رکھتی ہے سیدہ حلیمہ کہنے لگی اور میں پہلے بھی غریب تھی اب بھی ظاہری طور پہ غریب ہی ہوں اور جو تم کہہ رہی ہو کہ میں چراغ جلا لیتی ہوں میں کوئی چراغ والا نہیں جلاتی آخر وجہ کیا ہے کیوں اتنی روشنیاں آ رہی ہوتی ہیں کیوں تیرا گھر جگمگ کر رہا ہوتا ہے آؤ میں تمہیں زبان سے نہیں بتاتی بلکہ خود ہی دیکھ لو کہ کس کی آمد کا اثر ہے کہ میرا گھر جگمگ کرتا رہتا ہے فرمایا آؤ نا ذرا میری کچھ میں آؤ جب لے کے اندر داخل ہوئی حضور کے چہرے اندر سے کپڑا ہٹایا تو پردہ ہٹایا جب دیکھا تو وہ بھی کہنے لگی اے حلیمہ اتنا سونا دار ہم تو اسے یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی تھی اور میں تمہیں چھوڑ کے نہیں آئی تھی بلکہ در حقیقت بات یہ ہے ازل سے رب کریم نے اسے میرے مقدر میں لکھا تھا اور تم چھوڑ کے نہیں آئی تھی بلکہ اس نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا. کا چہرہ انور آدم کسی نے جو کہا نا کہ ابھی راتی دن چڑھاوے سونا رخ کے نقاب ہٹاوے یہ بات سیدہ حلیمہ سے کوئی پوچھے یہ بات سیدہ حلیمہ سے پوچھے عورتیں اکٹھی ہوئی اور کہنے لگی حلیمہ اس سے پہلے آیا کرتی تھی باہر لیکن اب بڑے دن ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہوتی تو باہر نہیں آتی گپ شپ نہیں لگاتی کوئی گفتگو نہیں کرتی بڑے بڑے دن ہفتوں ہفتے گزر جاتے ہیں میرے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوتی حال چال پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی بتا تو صحیح کھاتی پیتی کہاں سے ہے تو کہا اور مجھ سے پوچھنے والوں ایک صرف چہرہ ہی اثر نہیں ہے کہ اس کی آمد کا ہی اثر ہے جہاں میری ڈاچی میں جان آ گئی ہے جہاں میری دنیا روشن ہو گئی ہے وہیں پہ آؤ میں ایک اور انوکھا راز تمہیں بتاتی ہوں تو جب مجھے بھوک کی پیاس کم کرتی ہے میں سامنے کے چہرے کا قرار کر لیتی ہوں اللہ میری بھوک کو ختم کر دیتا ہے اللہ میری بھوک پیاس کو ختم کر دیتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو جب کفار نے ذبح کیا پایا پکا دیا مکہ تو مکرمہ میں گھر تشریف لائے ہوش میں آئے ظاہری طور پر گھر والوں نے پوچھا اے صدیق کیا حال ہے اے ابوبکر کیا حال ہے کس حالت میں ہو تو کہا اس بات کا بعد میں بتاؤں گا میرا حال کیا ہے پہلے یہ بتاؤ میرے حضور کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا پہلے یہ بتاؤ حضور کیسے ہے صدیق اکبر اپنی جان سے بڑھ کر گھر والوں سے بڑھ کر بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے پوچھتا ہے میرے بچے ٹھیک ہیں میرے گھر والے ٹھیک ہیں ماں باپ ٹھیک ہیں عزیز و اقربا ٹھیک ہیں اور آپ جیسے ہی ہوش میں آئے ہیں سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہے ہیں فرمایا حضور کا کمال ہی یہ ہے کہ یہاں پہ تو غیر دیکھ رہے تو وہ اپنی تن من دھن قربان کر دیتے ہیں میں تو پھر حضور کا غلام ہوں حضور کے چہرہ انور کا حسن اتنی کشش رکھتا ہے جو ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لے پھر بندہ اپنا گھر بار سب کچھ بھول جاتا ہے حضور کا ہو کے رہ جاتا ہے آقا کریم علیہ السلام کا ہو کے رہ جاتا ہے وقت مختصر تھا یہ ایسا عنوان ہے کسی نے کہا تھا کہ سارے کے سارے سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے سارے کے سارے درختوں کی قدمیں بن جائیں اور ساری کی ساری زمین کے اگر ابراج بن جائیں اور بندہ شان رسالت کی کوئی ایک ادا لے لے اور اس کے اوپر دکھنا شروع کرے تو یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا درختوں کی جو بڑائی کرتے ہیں ختم ہو جائیں گے یہ قرۂ ارض زمین و آسمان اگر برف بن جائیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے لیکن حضور کی کوئی ایک ادا جو ہے اس کی شان ختم نہیں ہوگی یہ ایسا مضمون ہے ایسا عنوان ہے اگر اس پہ بات کرنا شروع کرے بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ شانیں ختم ہونے والی نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو نشانوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانوں کا صدقہ اسے بھی شانیں عطا فرما دیتا ہے واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں حضور کی
جنت سے یہ بات ہے عمل پیرا ہونے کی اور بہت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ